نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے 163 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ حسرت تھی، افسوس تھا کہ ہمیں غزوہ احد کے اندر نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرت کو دور کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو لہذا تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس حسرت کے اندر، اس افسوس کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ کاش کہ ہم یوں کر لیتے، کاش ہم یوں کر لیتے، بلکہ تمہیں اس حسرت سے، اس افسوس سے نکلتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک چادر گم ہو گئی جو غنیمت کی چادر تھی۔ تو کسی منافق نے یا ناسمجھ نے یہ بات کہہ دی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہو۔ اگر منافق نے کہی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منافق کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک تو انبیاء کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس طرح کی بات کرتے رہتے۔ اگر کسی ناسمجھ نے یہ بات کہی ہو تو پھر یوں ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے یہ سمجھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیار ہے، تو جس چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ دیکھیے، ان اگر ینصرکم اللہ، مدد کرے گا اللہ تمہاری، فلا غالب، تو نہیں ہے غالب، لکم تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری، فمن، تو کون ہے، الذی ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من بعد، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ تمہیں مغلوب ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو پھر کوئی بھی تم پر غالب آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وما کان، اور نہیں ہو سکتا، لنبی، کسی نبی سے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی، لائے گا، بما غل، اس چیز کو جس کی خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفیٰ، پورا دیا جائے گا،
کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو یہ پورا واقعہ ہوا کہ کسی نے یہ بات کہہ دی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہو، تو غالب گمان اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ خیانتاً ایسا ہو گیا، اس کو مال غنیمت میں ظاہر نہیں کیا گیا اور اس کو الگ کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی، یہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مطاع کیوں بنایا جاتا ہے، کہ ان کی اطاعت کی جائے کیوں بنایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے. یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس پیغام کو پوری امانت اور دیانت اور صداقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر اس پیغام میں انبیاء خیانت کرنے لگیں تو پھر انبیاء کی بات وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے منصب کے ہی خلاف ہے. نبی کا پہلا منصب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، صداقت کا امین علم بردار ہوتا ہے، پہلا ہی وصف یہ ہے. تو اس وجہ سے کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی خیانت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، ہر وصف کے اندر جو کمال درجہ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے اس طرح کی یعنی یہ واقعہ کس طرح ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی وہ خیانت کی ہوئی چیز لے کر حاضر ہوگا. ایک دفعہ غزوہ کے موقع پر ایک آدمی نے اون کی کچھ رسی وہ چھپا لی. جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے خیانت کی. وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے خیانت ہو گئی تھی، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ آپ لے لیجئے. آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اب تم قیامت کے دن ہی اس کو لاؤ گے. اس لیے کہ جو مال غنیمت تھا اس میں تو سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا حق ہے. اب یہ ایک جو اون کی رسی ہے تو اس کو میں کہاں کہاں پر تقسیم کروں گا، کس کس کو دوں گا، کس کس سے معاف کرواؤں گا، تو لہٰذا یہ تم لے جاؤ اور قیامت کے دن خود ہی لے کر آنا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو کہ قیامت کے دن تمہاری گردن پر اونٹ لادا ہوا ہو. یعنی اگر کسی آدمی نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ اپنی گردن پر لاد کر اس کو لا رہا ہوگا. اگر کسی نے اونٹ کی خیانت کی ہے تو وہ اونٹ لاد کر لائے گا. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے شفاعت طلب کرے گا تو میں اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا. تو یہ جو غلول ہے یہ دراصل مال وقف کے اندر خیانت کو کہا جاتا ہے. عموماً اس کو عام معنی اس کا خیانت کا بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا جو معنی ہے وہ مال وقف کے اندر خیانت ہے. یعنی جس طرح مسجد کا مال ہے یہ مال وقف ہوتا ہے، مدرسوں کا مال ہے مال وقف ہوتا ہے، اسی طرح جنازہ گاہ کا مال ہے وہ مال وقف ہوتا ہے. کوئی بھی مال کہ جس کو اہل خیر مسلمان وہ مسلمانوں کی عام فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوں تو وہ مال وقف ہوتا ہے. تو اس کے اندر خیانت کا یہ وبال ہوگا کہ جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ خیانت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر آ رہا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی شخص نے خیانت نہیں کی تو اس کو خائنین کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، یا اس نے تھوڑی خیانت کی ہے تو اس کو بڑا گناہ سمجھ کر بڑا گناہ بنا دیا جائے، تھوڑی خیانت کو بڑی خیانت بنا دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. افمن اتبع، بھلا وہ شخص
اتبع جس نے اتباع کی، رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی، کمم باء اس شخص کی طرح ہے، باء جو لوٹا، بسخط من اللہ اللہ کی ناراضی لے کر، اللہ کی ناراضی کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر دو لوگوں کو الگ الگ بیان کر دیا کہ دیکھیے کہ جو شخص خیانت کرے گا تو وہ تو اللہ کی ناراضی کو لے کر لوٹ رہا ہے، وہ تو اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر ہو رہا ہے، اور انبیاء علیہم السلام وہ تو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ تو کہاں انبیاء علیہم السلام اور کہاں یہ خیانت کرنے والے؟ کیا بھلا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی ناراضی کے ساتھ لوٹا ہے، یعنی خیانت کرنے والا، وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اللہ کا پسندیدہ شخص نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کی ناراضی کو لوٹ کر گیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جہنم ہے، رسوائی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کا مقام وہ الگ الگ ہے۔ وبئس المصیر اور وہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے مختلف درجات ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا سردار بنایا ہے، جنتیوں کا سردار بنایا ہے، اور کچھ ان کے ماتحت ہوں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں جانے والے، اور کچھ لوگ ایسے جو جہنمیوں کے سردار ہوں گے۔ جہنمیوں کو جو باندھ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، تو کچھ لوگ ان کے پیچھے جو ہیں وہ داخل کیے جائیں گے، جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ تو جو جس کا درجہ ہو تو اس کے منصب کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے، اس کے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔